اچھا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ تو 1400 سال سے امیر المومنین کے صدقے میں مان رہے ہیں. اب بعد والوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے نا. پہلے اعتراض ہوتا تھا یہ ناد علی مظہر العجائب یہ تو بدعت ہے. اب خود کوئی اور نادے شروع ہو گیا یا نہیں شروع ہو گیا؟ میں دہرانا تو نہیں چاہتا ممبر سے یہاں پر. ابھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کون کس کے پیر کو پکار رہا ہے. اپنے اپنے کون کسے رہبر سمجھتا ہے, کسے آقا کسے مولا سمجھتا ہے, اور ایک نے اپنے اپنے حساب سے پکار لیا. پہلے آپ کے نعرہ حیدری میں بڑی تکلیف ہوتی تھی, پھر ایک اور نعرہ بنانے کی کوشش کی گئی, چلا نہیں آخر لیکن وہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کون کسے مدد کے لیے پکارے, کسے کس کے نام سے جوش آ جائے. علی کا نام وہ ہے کہ جو جوش آ جاتا ہے. نعرہ حیدری کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں, بوڑھا بھی اس طرح جواب دیتا ہے, بچہ بھی اس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے, جوان بھی پوری قوت سے یا علی کہتا ہے. بتائیے کوئی اور ایسا نعرہ بنانے کی کوشش تو کی بھائی آپ نے. اب ہر ایک کے نصیب کی بات ہے نا کون کس سے مدد مانگ رہا ہو, جس کا دل جس سے جڑا ہوا ہو. ہم تو ان سے مدد مانگ رہے ہیں جن سے رسول نے خود مدد مانگی تھی. ہم نے اسی لیے ناد علی مظہر العجائب پڑھا. آپ کی مرضی آپ کسی سے مدد مانگے, لیکن خیال رکھنا بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر, نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے, بھاگا مقابلے سے, اب میں پوری توجہ چاہتا ہوں, بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ پر, اس پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا, اس پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. بھائی تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ, کمال ہے, جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہم نے امیر المومنین سے مدد طلب کی اور سرکار ختمی مرتبت نے بھی. اور آخری ایک جملہ کہہ دوں بس, تقریباً شاید مجھے بلکہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, میں اختتام تک پہنچا رہا ہوں. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر ہے. اچھا میں نے ابھی 2 ذکر تقابل سے کر دیے نا, ہوتا ہے. میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ خود نمائی نہیں ہے کوئی, آج چونکہ مجھے سبھی جانتے ہیں کم سے کم نشریاتی حوالے سے. ایک مرتبہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی ذکر کر دیا. بھائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر کریں, وہ اپنے اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں, یہی ہوتا رہتا ہے. تو کسی بزرگ کا ذکر انہوں نے کر دیا, تو پھر بریک میں مجھ سے کہنے لگے کہ علامہ صاحب ہم نے وہ فلاں کا ذکر کیا تو آپ کا چہرہ کچھ اتر گیا تھا, ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ کو برا لگ رہا ہے, تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا, اگر آپ کو ایسا لگا بھی تو مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کسی اور کے ذکر پہ نہیں کہا تھا کہ اگر چہرہ اتر جائے تو منافقت کی علامت ہے. ہے نا, حضور نے کسی اور کے ذکر پہ تھوڑی کہا تھا. مجھے کوئی حدیث, کوئی موضوع حدیث بھی بتا دیجئے ویسے ہی کہ حضور نے کسی اور کے ذکر پہ کہا ہو کہ اگر اس ذکر پر چہرہ اتر جائے تو منافقت کی علامت ہے. نہیں, علی کے ذکر کے لیے کہا تھا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق. علی تیرا ذکر, تیری محبت ایمان ہے, تیرا بغض کفر و نفاق ہے. بلکہ علی کے ذکر پر چہرہ بگڑ جائے تو بہت بھی کچھ کہا تھا, پتہ نہیں کتنا کہہ سکتا ہوں میں. یہ نہیں, فقط یہ نہیں کہا تھا کہ منافقت کی علامت ہے, بہت سی چیزوں کی علامت ہے. لٹمس ٹیسٹ ہے ذکر علی ابن ابی طالب. اور میں آپ سے جتنا کہہ رہا ہوں, آج کل جو کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بہت سے جوان بہت سے متاثر ہو جاتے ہیں. مولانا ارے وہ دیکھیے کتنا بہترین پنجتن کا ذکر کیا, بہت اچھی بات ہے. پنجتن کا ذکر کوئی ہماری فقط میراث تو نہیں, جو ذکر کرنا چاہے اچھی بات ہے. لیکن ہمارے استاد محترم نے قم میں جملہ کہا تھا کہ جب آپ کسی
ایسے ایسے دیکھیں کہ وہ پنجتن کا ذکر تو کر رہے ہیں لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانتے. تو نے کہا اصول یہ ہے کہ اس ذکر کو لے لیجئے, شخصیت کو چھوڑ دیجئے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر.